बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार एसोसिएशन जो है वो उन्होंने एक फ़ैसला किया है। इसके ऊपर वो इस वक्त सोच रहे हैं कि आला अदलिया के पास जाया जाए और ताहयात नाअहली जो है नवाज़ शरीफ साहब की, ज़ाहिर है कि उसके अंदर जहांगीर तरीन जो है उनको भी फ़ायदा हो सकता है। अगर उनके हक़ में फ़ैसला आ जाता है तो उसको जाके चैलेंज किया जाए और एक रिव्यू पिटीशन जो है, ये दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डाली जाए। जो उनका कहना है कि 62(1)F जो आर्टिकल है आइन का, उसकी जो है मज़ीद तशरीह की जानी चाहिए। इसी तरह उन्होंने 184(3) जो आर्टिकल है आइन का, उसको भी इसके अंदर मेंशन किया है कि उसको भी अपने इस दरख्वास्त के अंदर जो है वो लाया जाएगा। और 99F जो है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1976 का जो एक कानून है, ये वो दो बेसिकली कानून थे, शिकें थी 62(1)F और 99F जो है, इसके तहत जो है नवाज़ शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी ताहयात। सो इसको मज़ीद वो चैलेंज करना चाह रहे हैं, इसकी तशरीह जो है उसको करवाना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। और देखना ये है कि क्या इसमें कानून क्या कहता है और कानूनी इसके अंदर पेचीदगियाँ क्या पाई जाती हैं और किस हद तक उनको रिलीफ मिल सकता है। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस साहब, एडवोकेट जनरल पंजाब। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। हमारे साथ मौजूद हैं शाखावर साहब, सीनियर एडवोकेट। बहुत शुक्रिया आपका शाखावर साहब, आपने हमें टाइम दिया जनाब। और बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब हैं हमारे साथ, सीनियर एडवोकेट हैं। बहुत शुक्रिया जदून साहब, आपका भी, आपने हमें टाइम दिया। अहमद अवैस साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करना चाहूँगा। काइंडली मुझे बताइएगा कि ये किस हद तक इसमें ये जो पिटीशन लेके एहसन भवन साहब जा रहे हैं उसमें फ़ायदा हो सकता है नवाज़ शरीफ साहब को या फॉर डैट मैटर जहांगीर तरीन साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि मैंने वो पिटीशन पढ़ी तो नहीं है, लेकिन जैसे बात सामने आई है, एक तो है कि आर्टिकल 62(1)F जो है उसमें कुछ वर्च्यूज़ का जिक्र किया गया है कि वो वी शुड बी राइटियस पर्सन, नॉन पावरफुल ग्रेट एंड अमीन होगा, ट्रस्टवर्दी होगा। ये उसकी क्वालिफिकेशंस जो हैं, अगर वो और देयर हैज़ बीन अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ टू द इफेक्ट कि जी वो अमीन नहीं रहा या वो ट्रूथवर्दी नहीं है, तो उस सूरत में भी वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है इट विल बी फॉर लाइफ टाइम। ये था जिसके अंडर सज़ाएँ जो हुई हैं, बहुत सारे लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन अब तक हो चुकी हैं इसके अंदर, और बड़ी डिटेल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई हैं इस ज़िमन में। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एक असूली अगर मौक़िफ़ लेके आती है कि ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए आर्टिकल 162(1)F के अंडर, तो ये एक सूरत हाल जो है एक एकेडमिक भी है और इससे एक दूरस नताइज भी आ सकते हैं। और मेरा अपना ख्याल ये है कि इस काम के लिए अगर ऐसा हो, ये पिटीशन आती है तो सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट बिठाना चाहिए। ये इतना अहम इशू है और बहुत सारे जो है मेंबर जो पार्लियामेंट से फारिग हो गए, डिस्क्वालिफिकेशन हुई उनकी, फॉल्स डिग्री की बेस के ऊपर भी हुई, मियां नवाज शरीफ की फॉल्स स्टेटमेंट की बेस के ऊपर उनकी हुई, इसी तरह से और बहुत सारी जो हैं। तो बात यह है कि ये दो एस्पेक्ट, दूसरा आपने अभी फरमाया कि वो आर्टिकल 184 और आर्टिकल 3 या आर्टिकल 199 के ऊपर भी वो चाहते हैं कि ये इसके ऊपर भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एक कंक्लूसिव जो है ऑब्जर्वेशन और जजमेंट जो है वो आ जाए। तो मैं इस लिहाज से तो एग्री करूंगा कि आर्टिकल 184(3) और आर्टिकल 199 जो है, इसके ऊपर ज़रूर एक कंक्लूसिव सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आनी चाहिए, ताकि ये पता लगे कि जब हाई कोर्ट आर्टिकल 199 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करता है, तो वहाँ पे उसको मालूम होना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट की 184(3) की अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ये सिर्फ बड़ी लिमिटेड इसमें उसकी जुरिस्डिक्शन है, वो इट इज़ ऑलवेज ऑन द एग्रीव्ड
on the application of some aggrieved person, only then high court जो है एक्सरसाइज कर सकता है अपनी इस jurisdiction को, suo moto नहीं कर सकता. जबकि आर्टिकल 184(3) के अंदर एक बड़ी वास्ट पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई हैं कि वो बगैर किसी की एप्लीकेशन के suo moto एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी भी कर सकते हैं, और वाइल एक्सरसाइजिंग दिस अथॉरिटी वो इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग में भी जा सकते हैं, वो प्रॉब कर सकते हैं, डिटेल में भी जा सकते हैं, जिससे जैसे मियां नवाज शरीफ के केस में गए थे, और बहुत सारे और केसेस भी हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल में जाके प्रॉब किया और उसकी तह तक गए हैं, और उसके बाद वो उन्होंने फैसले किए हैं. और 187 आर्टिकल जो है उसको साथ क्लब करके कि वो एक हतमी फैसला भी सुप्रीम कोर्ट दे सकती है बाकायदा. शाह खबर साहब, काइंडली आप बताइएगा कि ये जो पिटीशन लेकर जा रहे हैं, कानूनी हैसियत इसकी क्या होगी, कितना रिलीफ मिल सकता है इनको? देखिए, बात ये है कि जब ये अभी अहमद अवैस साहब ने जैसे रोशनी डाली कि ये बड़ा एक अहम जो है वो कानूनी नुक्ता है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जा रहा है, और उस पर क्या होना चाहिए, और ये भी इनकी बड़ी मुनासिब और साइब राय है कि अगर ऐसी पिटीशन आती है तो इसमें एटलीस्ट फुल कोर्ट जो है इसको सुनना चाहिए, क्योंकि एक इंतहाई अहम इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी तमाम जजेस, मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस. जी, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताता हूँ. अब देखिए, बात ये है कि जो आर्टिकल 62 है वो कहता है क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, और 63 कहता है डिसक्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट. अब आर्टिकल 62(1)(f) जो है, बिल्कुल अहमद अवैस साहब ने ठीक उसकी तशरीह की कि वो है कि वो कोई बंदा जो है वो सगेशियस, प्रोफिलगेट एंड ऑनेस्ट जो है वो होना चाहिए उसकी क्वालिफिकेशन. लेकिन अगर किसी को कोर्ट ऑफ लॉ ने डिक्लेयर कर दिया हो इसके अदरवाइज, तो वो फिर नाअहल करार दे दिया जाता है. अब इसमें देखना ये है कि ये जो आर्टिकल 62(1)(f) जो है, ये स्पेसिफिकली इस आइन में जो इंसर्ट की गई थी, ये जब गालिबन 8th अमेंडमेंट एक्ट जो ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइव हुआ था, तो उसमें आर्टिकल 62(1)(f) को रखा गया था, जिसमें सादिक और अमीन का जिक्र है. शाह खबर साहब, डू यू थिंक कि विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ये काफी मुश्किल होगा? मैं आपको गुजारिश करता हूँ. अब इसमें एम्बिग्विटी ये है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो अगर कोई कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेयर कर देती है किसी को कि वो ऑनेस्ट नहीं रहा, वो ऑनेस्ट, सादिक और अमीन नहीं रहा, तो ये कहीं पे भी किसी भी आइन में नहीं लिखा हुआ कि उसकी जो नाअहली है वो ताउमर रहेगी. ठीक है, इसकी जो इंटरप्रिटेशन की हुई है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की है. जब आपको याद होगा कि जब 2002 के इलेक्शंस के बाद 2008 के इलेक्शंस हुए थे, उसमें बहुत सारी इस तरह की पिटीशंस आई थी कि लोगों ने मिस डिक्लेरेशन किया था अपने नॉमिनेशन पेपर्स में अपनी डिग्रीज के हवाले से. तो उस पे जिसकी वो डिग्री जाली साबित हुई, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें डिक्लेयर किया कि ये आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ये सादिक और अमीन नहीं रहे, लिहाजा ये उम्र भर के लिए जो है ये नाअहल हो गए हैं कोई भी इलेक्टेड ऑफिस रखने का. हालांकि आपको अगर देखें तो आर्टिकल 63 में जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो सकती हैं. अगर किसी ने एक मिस डिक्लेरेशन कर दी, चले फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि वो डेलिब्रेट थी, लेकिन अब ये नहीं है कि उसमें कि वो अगर सजा याफ्ता शख्स जो है वो एक टाइम के बाद अहल हो सकता है, तो क्यों ना एक शख्स जो कि अगर अपनी उस गलती से ताइब हो जाए और आइंदा अंडरटेक करे और कि जी मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा. वो तो जो हमारा इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला भी जो बड़े से बड़े गुनाह को अगर आप उसकी माफी मांगते हैं तो वो भी माफ हो जाते हैं. तो क्यों ये एक शिक रखी जाए कि किसी की एक छोटी सी अगर मिस डिक्लेरेशन हो जाए और वो कोई कोर्ट ऑफ लॉ, यानी जिसके तहत उनको सजा हुई वो कैपिटल कंपनी थी FZE, जिसके बारे में बताया गया कि 10,000 वो जो थे दरहम जो थे वो उनकी सैलरी थी जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की. दैट स्टार्टिंग फ्रॉम 7/8/2006
20/4/2014 تک, that comprises almost 8 years. اور اگر آج کی اس کو اگر لگایا جائے تقریباً 10 لاکھ درہم بنتے ہیں, اور آج کے حساب سے لگایا جائے تو تقریباً 4,80,00,000 روپے تقریباً بنتے ہیں اگر آج کی اس میں کیا جائے. اور اس وقت ظاہر ہے کہ پیسے کم ہوں گے جیسا کہ جی. اب دیکھیں میں آپ کو گزارش کرتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پٹیشن آ رہی ہے یا لائی گئی ہے, یہ پہلی پٹیشن نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کوئی 5-6 پٹیشنز اسی نقطے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہو چکی ہیں. ان کا نمبر اب مجھے یہ ٹائٹل یاد نہیں ہے, اور اس میں غالباً سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ لیو بھی گرانٹ کی ہوئی ہے کہ اس کوشچنز کو ہم دیکھیں گے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن آف لا ہے ان ریسپیکٹ آف انٹرپریٹیشن آف آرٹیکل 62(1)(f). اور اس پہ انہوں نے لکھا تھا کہ اس کو مناسب وقت میں اس کیس کو لگایا جائے گا اور اس کو سنا جائے گا اور اس کے اوپر کوئی ججمنٹ دی جا سکتی ہے. تو بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی پٹیشن آتی ہے تو اس پہ ایک بڑا بینچ بننا چاہیے, پریفریبلی فل کورٹ آف دا سپریم کورٹ, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کسی بھی آئین اور قانون کی کسی شک کے بارے میں وضاحت کر سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. جدون صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. میرے جو 2 سینئر وکلاء صاحبان ہیں, کافی جو باتیں انہوں نے کی ہیں, آئی ایم فلی ایگری ٹو دیٹ. صرف شاہ خاور صاحب کو میں ذرا کریکٹ کر دوں کہ یہ جو پٹیشن ہے یہ پی ایم ایل این نہیں لے کے آ رہی, یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے پبلک انٹرسٹ میں لے کے آ رہی ہے. تو اس میں 2 سیٹ آف کیسز ہیں. ویسے وہ پی ایم ایل این کے انٹرسٹ میں بھی لے کے آ رہی ہے, پبلک انٹرسٹ میں بھی لے کے آ رہی ہے. سو وی کین سے دس پابندی نہیں ہے کہ ساری پارٹی کو فائدہ ہو جائے گا اگر وہ ہو جاتی ہے. تو اس میں بیسیکلی یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے اور فنڈامنٹل رائٹ کا ایشو ہے. 2 سیٹس آف کیسز ہیں. ایک ایسا کیس ہے جس طرح میرے سینئر وکلاء صاحبان نے بھائیوں نے فرمایا کہ ایک سپریم کورٹ جو ہے 184(3) کے تحت ڈائریکٹ جو ہے جورسڈکشن جو ہے ایکسرسائز کرتی ہے, اور 199 کے تحت ہائی کورٹ جو ہے ایک کو وارنٹوں کے اندر یہ ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے, یہ میں ایگری کریں گے, کہ اس میں رائٹ آف اپیل نہیں ہے 184(3) کے اندر. ایک بندہ جو ہے اس کی ایویڈنس ریکارڈ نہیں کی گئی, وداؤٹ ریکارڈنگ دا ایویڈنس, وداؤٹ کنسیڈرنگ دا پروز اینڈ کونس, تو اس کو آپ نے ایک دم ڈسکوالیفائی کر دیا. دوسرے سیٹ آف کیسز اس میں ہے کہ وہ ٹرائیبیونل کے ذریعے آئے, پھر ٹرائیبیونل کے اندر اپیل ہو گئی, پھر اپیل کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آئے, وہ سپریم کورٹ نے فائنلی اپیل ڈسمس کی یا ایکسیپٹ کر دی, تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے یا اس کو ڈسکوالیفیکیشن سے نکال دیا گیا. 2 سیٹ آف کیسز ہیں. اب جس طرح جہانگیر ترین صاحب کا کیس ہے یا میاں نواز شریف کا کیس ہے, یہ ڈائریکٹ کیسز آئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, تو ان کو رائٹ آف اپیل نہیں دیا گیا, جو کہ فنڈامنٹل رائٹ جو ڈیو پروسیس آرٹیکل 10 ہے وہ ڈینائی کیا گیا ان کو, کیونکہ اس میں نہ تو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر, نہ ان دونوں کو ڈسکوالیفائی کیا. اس طرح اور بھی کیسز ہیں. اچھا, ان کی ججمنٹ کے بعد ابھی جو لیٹسٹ ججمنٹ آ رہی ہے سپریم کورٹ کی, اس میں نمبر آف کیسز میں سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے کہ یہ ڈکلریشن کورٹ سے ہونی چاہیے, اور یہ کیسز جو ہے ٹریبیونل کے اندر ٹرائل ہوں, ان کے اندر ایویڈنس آئے, ایویڈنس کے بعد جو بندہ ایویڈنس لاتا ہے وہ کراس ایگزامن ہو, تو اس کے بعد جو ہے ڈٹرمنیشن ہو کہ یہ بندہ جو ہے آنےسٹ نہیں رہا, یہ ڈس آنےسٹ ہے, یا اس نے کوئی ایسٹس جو ہیں وہ کنسیل کیے ہیں اور میلافائڈ. جدون صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فیصلہ سنایا ہے, ظاہر ہے کہ 5 جو معزز ججز تھے جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا, ڈو یو تھنک کہ یہ جو انہوں نے سیلری کے حوالے سے اپنے پیپرز کے اندر 2013 کے الیکشنز کے اندر انہوں نے اس کو مینشن نہیں کیا تھا, اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مطلب کوئی یہ جو آئین اور قانون کے مطابق کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی؟ نہیں, دیکھیں اس میں جو بندہ جس کو ڈسکوالیفائی کیا کہ اس کے فنڈامنٹل رائٹ فار لائف, جس طرح نہیں سر, یہ وہ تو فنڈامنٹل رائٹس تو ڈیسیژن کے بعد آج ہم بات کر رہے ہیں. میں ویسے ایز اے لائر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس بیس پہ سپریم کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا, وہ بیس آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں تھی, درست نہیں تھی؟ اگر انہوں نے مینشن نہیں بھی کی اپنی سیلری تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا؟ نہیں, دیکھیں اس میں بہت زیادہ مطلب ہے, آپ کاؤنٹر آرگومنٹ کر سکتے ہیں. ابھی عمر عطا بندیال صاحب نے ایک ججمنٹ دی ہے, ایک بندے نے زرعی جو اس کی ایگریکلچر لینڈ تھی 100 کنال سے بھی زیادہ تھی, وہ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس نے اس کو کیوں چھپایا ہے. آیا یہ ٹیکس بچانا چاہتا تھا؟ اس کے یو ہیو ٹو سی دا انٹینشن آف دا پرسن. اگر ایک تو پہلے بات آپ نے ثابت کرنی ہے کہ واقعی اس نے کوئی میلافائڈی کی ہے, اس نے انٹینشنلی اس کو چھپایا ہے, اور اس کے چھپانے کی کیا وجوہات تھی, وہ ٹیکس بچانا چاہتا تھا
یا وہ کوئی بینیفیشری اس کا وٹ بینیفٹ دے وانٹ ٹو گیٹ. تو اس کے اندر ابھی سپریم کورٹ کی ریلیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو ٹرائل میں جب دیکھا جائے گا کہ اس بندے کی انٹینشن کیا تھی چھپانے کی, اس کے بعد اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے سپریم کورٹ نے فیصلے کیے ہیں یا بھی آ رہے ہیں, یہ کنفلکٹنگ ججمنٹ آ چکی ہیں. جس طرح شاہ خاور صاحب نے فرمایا یہ نقطہ آلریڈی پہلے موجود ہے سپریم کورٹ کے اندر, اور اس کے ہمارے تینوں کے میرے خیال میں کنسنسس ہے اس پہ بالکل ایک لارجر بینچ بننا چاہیے, فل کورٹ بننی چاہیے. اور اس پہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن کے اندر تو لائف لکھا ہوا ہی نہیں ہے, نہ ہی اس کی ٹرم کوئی ڈسکرائب ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں یہاں پہ, بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ ایک اپلیکیشن لے کے جا رہی ہے کہ تاحیات نااہلی کے جو فیصلہ ہے اس کو ریویو کیا جائے, دوبارہ سے اس کے اوپر غور کیا جائے. احمد اویس صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ جو فل کورٹ, جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر یہ پٹیشن جاتی ہے تو فل کورٹ ہونا چاہیے تاکہ میکسیمم نمبر آف جو معزز ججز صاحبان ہیں وہ اس کیس کو سنیں اور جو بھی فیصلہ دیں. ڈو یو تھنک کہ سپریم کورٹ کے اپنے ہی فیصلے کو وہ مطلب اگر ان کے پاس کیس جاتا ہے تو وہ انڈو کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو ایک ٹائم پیریڈ کے اندر اس کو فکس کر دیتے ہیں یا ٹائم بارڈ کر دیتے ہیں کہ اتنے سال کا جو ہے یہ ڈسکوالیفیکیشن ہوگی یا جو بھی ہوگا؟ جی ہاں, میرا خیال ہے کہ اگر اس کے اوپر فل کورٹ بیٹھے تو یہ پاسبلٹی ہے کہ لائف ٹائم جو اس کو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کو شاید وہ ریویو کر دیں. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے, ایک اینگل ہے اور جس کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ یہ آرٹیکل 62(1)(f) کے اندر جو ہے نا کہ وہ نان پروفیلگیٹ ہے, وہ امین ہے, ٹروتھ فل ہے, سگیشیس, رائٹیس, جی ہاں, نان آنیسٹ اینڈ امین, یہ وہ ہاں یہ ذرا آپ دیکھیے گا, یہ تمام کی تمام ورچوز ہیں جو ہر آدمی کے اندر ہونی چاہیے, ہر مسلمان میں ہونی چاہیے. یہ وہ ورچوز ہیں. لہذا ورچوز کے بیس کے اوپر آپ کسی کو پرماننٹلی ڈسکوالیفائی کر دینا کہ یہ آپ یہ فلاں میں اگر فلاں چیز مسنگ ہے, ہاں ڈیلیبریٹلی جب وہ ہم کہتے ہیں کہ اس نے ایک ایٹ دی کنکلوژن آف دی ٹرائل ایڈجوڈیکیٹ ہوا اس کا میٹر اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس نے ڈیلیبریٹلی فلاں جگہ کے اوپر یہ کام کیا ہے, بٹ دیٹ ٹو پرماننٹلی نہیں ہو سکتا. یہ بالکل خاور صاحب نے جیسے بات کی تھی کہ یہ آپ کسی توبہ کا دروازہ بند نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے کھول کے رکھا ہوا ہے. تو انسان کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم یہ دروازہ پرماننٹلی کسی کو اوپر بند کر دیں. اس لیے اس آسپیکٹ کو دیکھنا ضروری ہے سپریم کورٹ کے لیے, اس نقطہ نظر سے بھی اس کو دیکھا جائے. اور اس کے بعد آرٹیکل 63(1)(h) جو ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آدمی کوئی اوفینس کمٹ کرتا ہے اس کو سزا ہو جاتی ہے اور سزا کاٹ کے آئے گا اور 5 سال کا پیریڈ جو ہے وہ گزارنے کے بعد اگین ہی کین کنٹیسٹ دی الیکشن اینڈ ہی کین بی دی ممبر آف دی پارلیمنٹ. تو وہاں تو اس کو سزا کے باوجود بھی اس کو ایک ٹائم فیز کے بعد اس کو اجازت دے دی, لیکن یہاں پہ پرماننٹ کر دیا جب یہ صرف وائلیشن جو ہے جو بیسیکلی وہ ورچوز ہے. ورچوز اور وائسز جو ہے یہ تو انسان کا اپنے اندر ایک پروسیس ہے کہ آپ ہر وقت ورچوز کو چن کے اپنے پرسنالٹی کو سنوارتے رہیں اور وائسز کو اپنے اندر سے نکالتے رہیں باہر تاکہ ایول جو ہے وہ وارڈ آف ہو جائے. تو یہ ایک پرماننٹ پروسیس ہے جو ہر آدمی ویسا آپ ڈیسیژن کے حوالے سے پھر کیا کہیں گے, جو ڈیسیژن ان کے بارے میں جو دیا گیا تھا؟ میرے خیال میں ڈیسیژن, مجھے لگتا ہے کہ ڈیسیژن جو ہے یہ بالکل عین ممکن ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے لائف ٹائم اس کے ڈسکوالیفیکیشن کو ریویو کرے. خبر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کس حد تک اس کے اندر, بیکاز اگر آپ دیکھیں تو جو فیکٹریز ہیں, نواز شریف صاحب, ان کی فیملی, ان کی پارٹی, دے بلیو کہ یہ میلا فائڈی تھا یہ سارے کا سارا پروسیس. اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے پھر اس کے حوالے سے جو ایویڈنس بھی, جیسے فارمر چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب کی آڈیو جس کو انہوں نے ڈینائی کر دیا, اس کے اوپر ابھی مطلب وہ بھی ہو رہا ہے, چل بھی رہا ہے, کیس بھی چل رہا ہے ہائی کورٹ کے اندر رانا شمیم صاحب کا, اور پھر ارشد ملک صاحب کا. یہ سارا ایک نیریٹو وہ بلٹ اپ کرتے ہیں کہ بیکاز یہ سارا کچھ جو کیا گیا نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ سیاسی زیادہ تھا,
कानूनी उसके अंदर पहलू जो थे वो कम थे। डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली। शाहावर साहब, मैं आता हूँ अहमद अवैस साहब आपकी तरफ। जी शाह साहब। नहीं, अहमद अवैस साहब प्लीज। जी अहमद साहब आप बोल रहे हैं अब। शाह साहब के जी प्लीज गो अहेड। अच्छा, मैं ये कहूंगा, मैं इससे डिसएग्री करता हूं, इसलिए कि मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली ने पब्लिक फंड को अपनी जाती फंड में कन्वर्ट करके, ये तो कंक्लूसिव एविडेंस आ चुकी हुई है। वो अलग बात है कि वो ओकामा की बात आई या फना की आई, पूरी आप जजमेंट को उठा के देखें ना, एक उसकी पूरी जजमेंट जो डिटेल हेयरिंग हुई है, उसका पूरा मटेरियल जो सामने आया है, ये तो सबसे पहली। देखें, मैं एक आपको बात कहना चाहता हूं बड़ी जरूरी यहां पर। हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, उनके पैरोकार हैं, हम मुसलमान हैं, और उनकी क्या डिस्टिंक्शन थी? अमीन थे और सादिक थे, सच्चे और अमानतदार। को एक पैसा, जी हाँ, अमानतदार। पब्लिक फंड का एक पैसा इस्तेमाल करना जो है अमानत में खयानत है। हम उम्मती नहीं रहते हैं ये बात करके, और जिन्होंने ये उनकी वर्चूज को अपना लिया वो बड़ी कौमें बन गई। हम जो उनके पैरोकार हैं, हमने इस बात को छोड़ के हमने वहां से ही सबसे बड़ा अपने आप को अमारत की तरफ अमीर बनाने के लिए यही एक रास्ता इख्तियार किया, और इस गरीब कौम से जिसमें कि आधी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रही है, उसके पैसे से हम अमीर बन के और उस फंड को हम प्रोटेक्ट करें और हम कहें कि जनाब हमारे से ज्यादती हुई है। मैं तो सख्ती से, एक पैसा भी जिसने इस्तेमाल किया है, ही मस्ट नॉट बी स्पेयर्ड। मैं आई एम ऑफ द व्यू, तब की सोसाइटी हमारी बदलेगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सोसाइटी के अंदर, बिल्कुल सही है। शाह साहब। जी जनाब, अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो अभी अहमद अवैस साहब ने भी फरमाया कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पे लाखों दरूद व सलाम, उनकी अगर हम शख्सियत को देखें कि वो सादिक और अमीन थे, तो हम तो उनके उम्मती हैं, और वो तो अल्लाह ताला के बड़े प्यारे और बरगज़ीदा हस्ती हैं। वो तो नबी व आखिर ज़मान है, वो तो मासूम होते हैं। उनसे उनका स्टैंडर्ड्स और हमारे उम्मतियों के स्टैंडर्ड्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि हम अगर ये कहें कि हमारा एक पार्लियामेंटेरियन जो है वो वाले हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स जो है वो उसको प्रैक्टिस करे, वो रख रहा हो जो कि उस हैसियत के थे, वो तो प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैं फिर ये कहूंगा, अच्छा जहां तक कि मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत का जो इशू है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबर बेंच ने जो उनको अपने बेटे से तनख्वाह न लेने पर और अकामा रखने पर और इसको डिस्क्लोज न करने की पादाश में उनको अगर नाअहल करार दिया है, तो उसमें और एक गलत बयानी करने में फर्क है। मसलन अब कोई भी नॉमिनेशन पेपर जमा कराता है किसी भी पार्लियामेंट की सीट का या इवन सूबाई पार्लियामान का, तो वो अपने जो है वो आमदन के गोशवारा भी जो है वो भी साथ रखता है, एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म, और नॉमिनेशन पेपर में भी एक पूरी उसने एक स्टेटमेंट दी होती है। नीचे उसने एक बयान हल्फी दिया होता है कि अगर मेरी कोई भी अगर स्टेटमेंट या कोई भी डिक्लेरेशन अगर गलत साबित हो तो फिर मैं एक्सपोज हो जाता हूं कि मैं फिर सादिक और अमीन नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना एक जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि जब ये लार्जर बेंच बनेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो वो उन केसेस को भी जो है एग्जामिन करेगा कि किस किस केस में जो है ऐसी नाअहलियत हुई है जो कि आर्टिकल 62(1)(f) को इन्वोक करके हुई है। तो उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का केस भी सामने लाया जा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा सा मैं इनको जरा थोड़ा सा एज दूंगा, बेनिफिट दूंगा कि मियां नवाज शरीफ को जिस बात पे नाअहल किया गया वो इस बात पे नहीं किया गया कि उनका कोई डिक्लेरेशन गलत साबित हो गया या झूठ साबित हो गया है। उनका ये है कि उन्होंने ये चीज छुपाई है, डिस्क्लोज नहीं की। छुपाई। मैं समझता हूँ कि ये कंट्रोवर्शियल मैटर है, और अगर इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच बनता है तो इन तमाम चीजों को जो है वो देख सकता है और इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकता है। नाज़रीन, एक और शॉर्ट ब्रेक यहाँ पे लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جدون صاحب، کیا یہ ایک سیاسی اس کے اندر پہلو تھا جب فیصلہ آیا تھا؟ میں تو دیکھیں جی 100% اس کیس کو سپریم کورٹ خود جو ہے اس کیس کو نہیں مانتی. اس کے بعد کوئی ایسا پریسیڈنٹ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ نے اس کیس کو... سپریم کورٹ کیسے نہیں مانتی ہے؟ آپ کائنڈلی اس کو ذرا ایکسپلین کریں. سپریم کورٹ کیسے نہیں مانتی؟ کہ دیکھیں سپریم کورٹ کی ایک دفعہ ججمنٹ جو لارجر بینچ کی آتی ہے، جو اس کے 3 رکنی بینچ بنتا ہے یا 2 رکنی بینچ کرتا ہے، وہ اپنی ججمنٹ کو فالو کرتے ہیں. اب اس کے بعد جو ججمنٹ آئی ہیں، جس طرح شاہ خاور صاحب نے فرمایا جی انہوں نے کوئی مس ڈکلریشن کی ہے یا انہوں نے کوئی انٹینشن، میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب نے ایک ججمنٹ دی ہے ابھی ریسنٹلی 2-3 مہینے پہلے. انہوں نے کہا جی اس نے ایگریکلچر لینڈ اگر ڈکلیئر نہیں کی ہے تو اس کی انٹینشن کیا تھی نہ ڈکلیئر کرنے کی؟ اس نے کیوں چھپائی ہے؟ یہ ٹیکس بچانا چاہتا ہے یہ بندہ. اب یہ جو کیس تھا یہ تو سراسر میں تو کہوں گا کہ 100% کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے. آپ کروڑوں لوگ ایک بندے کو الیکٹ کرتے ہیں ایز اے پرائم منسٹر یا وہ ان کا ریپرزنٹیٹیو ہے، تو 1 اسٹروک آف پین سے آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. یہ تو دیکھیں مطلب ہے پراما فشائی جو ہے وہ کیس جو ہے آن دا سرفیس آف دیٹ جو ہے میلا فائڈیز پہ فلوٹ کر رہا ہے کہ کوئی بھی ہو، ویدر میاں نواز شریف صاحب ہوں یا جہانگیر ترین ہو یا کسی پارٹی سے بلانگ کرتا ہو، لیکن اس کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، آپ کے اس میں انٹینشن کیا تھی. چاروں نے اب مثال کے طور پر انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی ہے، تو کیا وہ اس تنخواہ کو چھپانا چاہتے تھے؟ کیا ان کی انٹینشن یہ تھی کہ میں پرائم منسٹر بنوں گا تو اس تنخواہ سے میں کوئی کیا خرید لوں گا، اس کے 10,000 درہم سے کیا مطلب کیا اس کی ورتھ نکل سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ چھپا رہے تھے یا کوئی ٹیکس چھپا رہے تھے؟ تو اس میں یہ کورٹ نے اس کو 1 سائیڈڈ کیس کیا ہے، اس کو دیکھا ہی نہیں ہے. تو ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ نے جتنی ججمنٹ دی ہے، ایک ججمنٹ مجھے بتا دیں، یہ میرے سینئر دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جس پہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کے کیس پر رائے کر کے کہا ہو کہ یہ ٹھیک ہے جی، یہ جو چیز جو ہے ڈکلیئر نہیں کی گئی ہے، اس کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. اب انہوں نے کہا جی ٹریبیونل کے اندر جائیں، ایویڈنس ریکارڈ کریں، اور پھر جس طرح انہوں نے فرمایا کہ اب آئین کے اندر کوئی ٹائم لمٹ ہی نہیں ہے. اب ایک بندے کو فار لائف جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ اب انکمپیٹنٹ ہو گیا ہے یا ڈس آنیسٹ ہو گیا ہے، یہ اب الیکٹڈ آفس ہولڈ ہی نہیں کر سکتا. جب لوگ اس کو الیکٹ کر رہے ہیں، لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسمبلی میں جائیں، آپ منسٹر بنیں، پرائم منسٹر بنیں، وٹ ایور دے، اور وہ کورٹ کہہ رہی نہیں جی یہ ساری عمر کے لیے جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہے. تو اس کے اندر ریشنیلٹی نہیں ہے اس ڈیسیژن کے اندر، اور کوئی آئندہ کے لیے یہ فیصلہ جو ہے کسی بھی کورٹ کے اندر یہ نظیر نہیں بن سکتا. تو اس لیے انشاءاللہ امید ہے، اور یہ جس طرح میرے سینئر صاحبان نے فرمایا، یہ انشاءاللہ ریویو ہو جائے گا فیصلہ، کیوں کنفلکٹنگ ججمنٹ ہے اور یہ لازمی ریویو ہونا چاہیے. اس کی ایک ٹائم فریم ہونی چاہیے کہ وہ اسی الیکشن کے لیے آج تک جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوگا کہ نیکسٹ الیکشن میں حصہ لے سکے، یا 5 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے، اور اس کے بھی ایویڈنس ریکارڈ کر کے اس میں رائٹ آف اپیل ہی نہیں ہے. 184(3) میں اس اندر یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ آپ 184(3) کے اندر ایک بندے کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں تو اس کو کم از کم رائٹ آف اپیل تو دے نا، جو اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، کسی فورم پہ آگے جا سکے، یا کوئی لارجر بینچ جو 184(3) کے اندر مثال کے طور پہ 5 ممبر جو ہے انہوں نے ڈیسیژن دے دی ہے، تو 7 یا 9 ممبر جو ہے اس کو ریویو کر سکے، اس کی اپیل جو ہے اس کے اندر ایکسرسائز کر سکے. تو ہم انشاءاللہ تینوں جو ہے جو کمیونٹی کے بندے ہیں، ہم ایگری ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو اگر پٹیشن اگر ٹیک اپ ہوگی تو سپریم کورٹ اس میں ضرور جو ہے وہ انصاف پہ فیصلہ کرے گی، اور یہ لائف ٹائم والا جو ہے اسپین ہے ٹائم کا، یہ انشاءاللہ ریویو ہو جائے گی. احمد اویس صاحب، آئی ہیو گاٹ جسٹ 1 منٹ کی فائنل کامنٹ اگر آپ کو اس میں دینا چاہیں پلیز. دیکھیے فائنل کامنٹ تو میں یہی کہوں گا، اب بھی یہی کہوں گا کہ یہ اصل میں ہم بہت مایوپک ہیں نا. اپنی جس وقت دیکھتے ہیں کہ ہم کسی پوزیشن میں ہیں تو ہم اپنے مخالف کو زک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ میاں نواز شریف جس زمانے میں آپ کو پتہ ہے جب 2nd ٹائم الیکٹ ہوئے تھے تو 2/3 میجورٹی ان کے پاس تھی. جب چاہتے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر کے یہ آرٹیکل بیچ میں سے اس کو کریکٹ کر سکتے تھے، اور اس کو تھوڑا سا اس میں وہ ایمبیگوٹی جس کو سپریم کورٹ نے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کی طرف لے گئے وہ کلیئر ہو سکتی تھی. لیکن کیونکہ ان کو وہ اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے تھے اور اپنے مخالفین کے لیے، اس لیے اس وقت اس بات کا سوچا نہیں گیا. یہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا. جب تک ہم اپنے ذہن سے سکور سیٹلنگ کے پیرائے سے باہر نکالیں گے اور انٹلیکچولی اپنے آپ کو نواز شریف صاحب کو بھی فیصلہ کریں گے. اویس صاحب، نواز شریف صاحب کو بھی کیا سکور سیٹلنگ کے زمرے میں ان کی سزا کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کسی نے سکور سیٹ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں نا، ان کے تو دیکھیں نا، وہ تو ساری عدالت کے آنکھوں میں
دھول چھونک کے جس طرح باہر چلے گئے اور جا کے دندناتے پھر رہے ہیں اور پاکستان کے اداروں کے اوپر جس قسم کے کمنٹ کر رہے ہیں ہماری ایڈورس فورسز کے ساتھ مل کے، وہ تو ناقابل معافی جرم ہے جو وہ کر رہے ہیں. اس لیے ان کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. وہ تو ایک کانوکٹ شخص جو ہے یہاں سے کس طریقے سے یہاں سے باہر نکل گئے اور وہاں جا کے وہ کیا کیا باتیں پاکستان کے متعلق غور افشانی اس انداز میں کر رہے ہیں. یہ تو میرے خیال میں اس کا مطلب ہے کہ نہ ان کا کوئی دین ہے نہ مذہب ہے. لائک ایک ٹپیکل کیپٹلسٹ کہ وہ اگر ان کے پرائم منسٹر ہیں تو پاکستانی ہیں اور اگر پرائم منسٹر نہیں ہیں تو وہ اینٹی پاکستانی ہے. بالکل صحیح. شاہ خاور صاحب فائنل کامنٹ آپ کا جی. ڈو یو تھنک کہ باقی جو کیسز ہیں ادر دین دس ڈسکوالیفیکیشن، باقی جو کیسز ان کے چل رہے ہیں اسپیشلی نیب کے عدالتوں کے اندر، اس کے تحت کچھ ان کی ریویوز پیٹیشنز ہیں وہ ہائی کورٹس کے اندر ہیں، اس کے اوپر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا نا، وہ تو اپنا چلتا رہے گا سارا کچھ؟ میاں نواز شریف صاحب کو دیکھیں، ایک تو جب پہلے نااہل قرار دیا گیا وہ تو سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ سے جس کا بھی ذکر ہو رہا ہے اس کے برائے میں جو ہے وہ کیا گیا. لیکن ابھی جو ان کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے بھی سزا دے رکھی ہے اور اس کی جو اپیل ہے وہ بھی زیر تجویز ہے، اور کسی بھی شخص کو جب کورٹ آف لا سزا دیتی ہے تو وہ تو پھر نااہل ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے بتایا کہ آرٹیکل 63 کے تحت وہ 5 ایئرز اس کو کمپلیٹ کرنے ضروری ہوتے ہیں. لیکن وہ تو چونکہ ان کی اپیل ابھی پینڈنگ ہے، وہ جب دوبارہ جائیں گے ان کو ہائی کورٹ نے یہ ایک اختیار دیا ہوا ہے کہ جب وہ آئیں تو ان کی جو اپیل ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جائے گی اور اس پہ میرٹس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. احمد وائس صاحب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، جناب شاہ خاور صاحب سینئر ایڈوکیٹ، اور جناب بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب سینئر ایڈوکیٹ. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.